اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم. مجھے پتا ہے مفتی صاحب، میں یہ آپ کو بتا دوں، ہر جلسے میں یہ حال ہم دیکھتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ ہم کرسی پہ بیٹھے رہتے، کچھ لوگوں کو نظر نہیں آتے، وہ ہنگامہ کرتے رہتے، ادھر سے نہیں دکھ رہے ادھر سے نہیں دکھ رہے، اور آس پاس جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو وہ ارچن سمجھتے ہیں کہ یہ بیچ میں حائل ہو گئے. لیکن میں اتنی بات کہتا ہوں، الحمدللہ ہماری وہ قوم ہے، مجھ جیسے ایک نکمے کو، میں ایک غلام اور خادم ہوں، مجھے دیکھنے کے لیے وہ بیچ میں کسی کو برداشت نہیں کر پاتے، تو یہ اپنے رسول اور اپنے درمیان کسی اور کو کیوں برداشت کر سکتے ہیں؟ ہم غلاموں کے لیے ان کے جذبات ہیں تو رسول کے لیے جذبات اور ہیں. الحمدللہ وہ عشق ابھی سلامت ہے، اسی لیے تو ہم گھوم رہے ہیں. اگر مرے ہوتے تو مردوں کو کون خطاب کرتا؟ زندگی ابھی باقی ہے اور ہمیں امید بھی باقی ہے، امید باقی ہے. خرافات آ گئی ہے، مجھے پتا ہے، غلط کام بہت آ گئے ہمارے محلے میں. مجھے صبح سے بتایا گیا بہت سارے، یہ ایک محلے کا المیہ نہیں ہے، ہم جہاں جا رہے ہیں شہروں کے شہر نشے میں تباہ ہیں، برباد ہیں. لیکن ساتھ میں مجھے اس بات کا یقین ہے حضور کی یہ امت گنہگار تو ہو گئی ہے لیکن غدار نہیں ہے. حضور کی غدار نہیں ہے. آج بھی اگر ان سے کہہ دو، چاہے وہ کسی بھی طرح کا عمل رکھتا ہو، حضور کی عزت کی بات آئی تو اپنی گردن لے کر حاضر ہونے کو تیار ہے یا نہیں میری اس بات پر؟ سنو، خالد بن ولید جب قلعے کا محاصرہ کر چکے ہیں، عیسائی پادری نے اپنے سارے ساتھیوں سے کہا ہم ان کو 3 دن کا ٹائم دیتے ہیں کہ ہم ان کو صلح کرنے کی بات کریں گے، لیکن میری ایک شرط ہوگی. یہ اپنے نوجوان ساتھیوں کو لے کر بازار سے گزرتے ہوئے آ جائے، اگر صحیح سلامت ان کے سارے فوجی آ گئے ہم قلعے کی چابیاں دے دیں گے. سارے عیسائیوں نے پوچھا کیا کرنا کیا چاہتے ہو؟ اس پادری نے کہا ملک کی مشہور خوبصورت لڑکیوں کو اور زر و جواہرات کو میں راستے پر بچھا دوں گا، ننگی لڑکیوں کو کھڑا کر رکھوں گا. جب خالد بن ولید کی فوج یہاں سے گزرے گی، نوجوان ہے، نفس بھڑکتا ہے، اور اس طرح سے ایک نوجوان کو خریدنے کے لیے 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں، ایک عورت ہے دوسری دولت ہے، اور نوجوان اس سے پھسل جاتا ہے. میں جانتا ہوں کہ جب یہ دونوں چیزیں سجا کر رکھ دی جائیں، خالد بن ولید کے یہ لشکری ٹوٹ پڑیں گے عورتوں پر اور دولت پر، ہم آسانی سے ان پر قابض ہو جائیں گے. سب نے واہ واہ کیا، تالیاں بجائی، اور پادری آ کر خالد بن ولید سے کہتا ہم آپ سے لڑنا نہیں چاہتے، ہم آپ سے مقابلہ نہیں کرنا چاہتے، آپ 3 دن کے بعد اپنے لشکریوں کو لے کر اس بازار سے گزرتے ہوئے آ جائیے، صحیح سلامت اگر آپ پہنچ گئے تو قلعے کی چابیاں آپ کے حوالے کر دوں گا. توجہ، خالد بن ولید نے کہا منظور ہے، یہ شرط میں اتفاق کرتا ہوں. واپس آیا، اپنے ساتھیوں سے کہا جنگ نہیں کرنی ہے، لیکن ایک ہی شرط انہوں نے رکھا ہے، 3 دن کے بعد اس بازار سے گزر کر ہمیں جانا ہے، لیکن کوئی نہ کوئی حربہ تو ہوگا، کوئی نہ کوئی سازش تو ہوگی، ہر چیز کے لیے تیار رہنا. خالد بن ولید اپنے ان نوجوان لشکریوں سے کہہ رہے تھے اے نوجوانوں توجہ سے سننا اس بات کو، آج بھی دنیا یہ سارے حربوں پر عمل کر رہی ہے ہمارے ساتھ، ہمارے نوجوانوں کے ساتھ. خالد بن ولید کے 3 دن گزر گئے، عیسائیوں نے اپنی تیاریاں خوب کر لی، بازار میں اوڑیاں لباس میں، آدھے لباس میں ننگی لڑکیوں کو کھڑا کیا، زر و جواہرات دولت کے انبار بچھا دیے. جب خالد بن ولید کے سپاہی میدان میں گزرتے ہوئے اس بازار میں آتے ہیں، پہلا قدم رکھا تھا، نظریں پڑ گئی، خالد بن ولید رک گئے، پلٹ گئے، اپنے لشکریوں سے کہا وہی آج میں تم سے کہہ رہا ہوں. انہوں نے کہا تھا اے نوجوانوں، اے رسول اللہ کے فدائیوں، تمہاری امتحان کا دن ہے، آج تمہارے امتحان کا دن ہے. اگر تمہارا قدم پھسل گیا صبح قیامت تک تم پر لعنتوں کی پھٹکار ہوگی، اور اگر جمع رہا
صبح قیامت تک اللہ کی رحمت کے پھول برسائے جائیں گے۔ نوجوانوں نے پوچھا کرنا کیا ہے ہمیں، آج کون سے امتحان میں کامیاب ہونے کا طریقہ کیا ہے اس امتحان میں؟ خالد بن ولید نے کہا کچھ نہ کرنا، بس اپنے رسول کی سنت پر عمل کرنا۔ کہا ہم تو کرتے ہیں، یہاں کیا کرنا ہے؟ خالد بن ولید کہتے ہیں میں نے میرے مصطفیٰ کریم کو دیکھا ہے جب رسول اللہ مدینے کے بازار سے گزرتے تھے اپنی نظریں نیچی کر کے جاتے تھے۔ آپ تم بازار سے جا رہے ہو، بس اس سنت پر عمل کر لو، اپنی حیا کی نظریں جھکا کر چلنا، پھر اس کے بعد اللہ مالک ہے۔ خالد بن ولید کے جوش اور بلبلے سے بھری ہوئی یہ تقریر ایسی اثر کر گئی، وہ نوجوان ایک دو نہیں تھے، سینکڑوں کی تعداد میں تھے، سر جھکائے بازار سے ایسے چل رہے ہیں۔ تاریخ نگار کہتے ہیں وہ اس طرح سے چل رہے تھے کہ ان کے سروں پر انڈا بھی رکھ دیا جاتا تو نہیں گرتا، نہ ادھر ہلائے نہ ادھر ہلائے، نہ ادھر دیکھے نہ ادھر دیکھے، اور برابر اپنی نظریں زمین پر جھکائے ہوئے تیزی سے چلتے ہوئے اس قلعے کے پھاٹک تک پہنچ گئے۔ وہاں وہ پادری صاحب انتظار میں تھے، بھٹک گئے ہوں گے، عورتوں سے نکل گئے ہوں گے، دولت جمع کر رہے ہوں گے، مگر یہ دیوانے ٹھکراتے ہوئے ہر دولت اور عریانیت کو اس قلعے کے پھاٹک تک پہنچ گئے۔ پادری سامنے آیا، قلعے کی چابیاں وعدے کے مطابق خالد بن ولید کی گود میں ڈال دیا اور کہا ایک بات بتاؤ اے خالد، ایک بات تو بتاؤ، یہ جو تم نے جماعت، یہ جو تم نے لشکر جمع کیا ہے سپاہیوں کا، یہ انسان ہے یا فرشتے ہیں؟ ان کے دل ہے یا نہیں؟ ان کی خواہشات ہے یا نہیں؟ ان کے جسموں میں نفس ہے یا نہیں؟ ہم نے ملک کی سب سے خوبصورت ترین عورتوں کو کھڑا کر دیا تھا، دولت کو بچھا دیا تھا، ان میں سے ایک بھی اس کی طرف توجہ نہیں کیا۔ خالد بن ولید مسکرا کر جو جواب دیتے ہیں وہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ کیا جواب دیتے ہیں؟ فرماتے نادان اے عیسائی، ان آنکھوں کو تو خریدنے کی کوشش کر رہا تھا جن آنکھوں میں پہلے سے جمال مصطفیٰ بسا ہوا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ یہ جو لوگ لائٹ کے قریب ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ ہٹ جائیں۔ کرنٹ میرے عزیزوں، یہ جواب تھا ان آنکھوں کو دنیا کا حسن کیا دھوکہ دے سکتا ہے جن آنکھوں میں پہلے سے جمال مصطفیٰ بسا ہوا۔ اور تاریخ نے بار بار یہ گمراہ کرنے کی کوششیں کی، ایک بار نہیں، دو بار نہیں۔ کلیوبی میں ایک حکایت ہے، حضرت شہاب الدین کلیوبی نے لکھا ہے، تین بھائی ایک عیسائی بادشاہ کی قید میں آ گئے تھے، تینوں سگے بھائی تھے اور جوان بھی تھے۔ جوان زیادہ ہے اس لیے خطاب کر رہا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بوڑھوں کے لیے کوئی نصیحتیں نہیں، انسان ہے، نفس ہے تو سب کے لیے، سب کے لیے۔ تین جوان قید میں آ گئے، بادشاہ نے ان کو آفر دیا کہ میرے دین میں آ جاؤ، میں سپاہی بنا لوں گا، وزیر بنا لوں گا، مگر وہ رسول اللہ کے غلام تھے، میرے آقا کے شہدائی تھے۔ کہا اتنی آسانی میں تو ہم دین نہیں بیچ سکتے۔ توجہ ہے نوجوانوں، یہ سب تمہارے ساتھ ہو رہا ہے۔ دولت تمہیں دکھا کر، حسن تمہیں دکھا کر اگر دنیا خرید سکتی ہے تو لعنت ہے ایسے تمہاری زندگی پر، چپ ہے۔ پھر وہ کیسا ایمان والا ہے، کیسا مسلمان ہے جس نے اپنے نبی کی محبت کو ہلکی چیز میں بیچ دیا؟ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ الا لا ایمان لمن لا محبت له، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے اس کا ایمان ہی نہیں جس کے دل میں میرے آقا کی محبت نہیں۔ کیا بات ہے، اگر محبت ہے تو سودا نہیں کرو گے۔ تین بھائی ایک بادشاہ کی قید میں آ گئے اور ان کو آفر دیا گیا دین بدل لو، ہمارے دین میں آ جاؤ، چھوڑ دیں گے۔ سخت تھے، جمے ہوئے تھے، ڈٹے ہوئے تھے، کہا نہیں۔ کہا جلاد کو بلاؤ، کوڑے مارو، کہا تیار ہیں ہم۔ اتنا نہیں، بادشاہ اتنے غصے میں تھا، جلاد کو بلایا اور کہا ایک کڑھائی لاؤ، تیل ڈالو اور کھولاؤ۔ تیل ڈال کر کے کھولایا گیا۔ جب تیل کھولنے لگا ان تینوں میں سے بڑے بھائی کو اٹھا کر تیل میں ڈال دیا، چلتے ہوئے تیل کے اندر جب اس نوجوان کو ڈالا گیا، یہ حالات آ گئے، یہ باتیں یاد رکھنا۔
تھوڑی دیر کے بعد بادشاہ نے دوسرے سے کہا اب بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ دوسرے نے کہا اب تو اور بھی تم نے سخت کر دیا امتحان، ہم تو اپنے نبی کو دھوکہ نہیں دے سکتے اور نہ ہی میرے شہید بھائی کو۔ بادشاہ نے دوسرے کو اٹھایا اور تیل میں ڈال دیا، کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا، 2 شہید ہو گئے۔ تیسرا جو تھا وہ 22 سال 25 سال کے بیچ کا تھا۔ یہ بھری جوانی ہے، انگارہ ہوتا ہے، ہر نوجوان کو یہ لگتا ہے کہ یہ دن ہمارے عیش کے ہیں۔ دنیا میں جہاں چمکتی ہوئی چیز کو دیکھتا ہے دل دے بیٹھتا ہے، ماں باپ سے بھاگ جاتا ہے، گھر بار کو چھوڑ دیتا ہے، اس کو ہر اچھی چیز بری لگنے لگ جاتی ہے۔ یہ عمر بڑی خطرناک منزل پہ آ جاتی ہے۔ اے نوجوانوں، جو اس عمر میں بچ گیا انشاءاللہ وہ آگے بھی بچ جائے گا، آگے بھی بچ جائے گا۔ 22 سال کا کھڑیل جوان ہے جس کے سامنے اس کے 2 بھائیوں کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا گیا، اس کی کیفیت کیا ہونا چاہیے؟ اب پوچھا گیا تمہارا کیا ارادہ ہے؟ کہا اس طرح تم 100 بار بھی تیل میں ڈالو گے تو میں یہی کہوں گا میرا رسول محمد ہے، سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میں یہی کہوں گا۔ بادشاہ اتنے غصے میں تھا، کہا کہ اس کو چیر دو، اس کو کاٹ دو۔ وزیر تھا بادشاہ کا چالاک، اس نے کہا اس کو قتل کر دینے مار دینے سے کچھ ہوگا نہیں، مجھے 1 مہینے کا ٹائم دے، اس کو چینج کر کے لے کے آؤں گا، اگر نہیں لایا تو میری زندگی داؤ پہ لگ جائے۔ بادشاہ نے کہا لے جاؤ، 1 مہینے کا ٹائم ہے، اس کو بدل کر کے لاؤ۔ وجہ یہ تھی کہ اس وزیر کے گھر میں بڑی خوبصورت لڑکی تھی جس کے رشتے کے لیے بڑے بڑے بادشاہوں کے شہزادوں کے پیغامات آتے تھے۔ وزیر ایسا تھا کہ اس ایک نوجوان پر اپنی پوری محنت صرف کرنا چاہتا تھا، گھر لایا، کمرے میں رکھا، اچھی غذائیں دی، کہا میں تجھے مارنا نہیں چاہتا، کچھ نہیں، تو اپنی زندگی میں مست رہ۔ اس نوجوان نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اپنی بیٹی کو لگا دیا، اے بیٹی تیرے پاس تیرے باپ کو بچانے کے لیے ایک ہی کام ہے، اس جوان کا دل جیت کر کے لیا، بادشاہ سے جو چاہے تجھے دلا دوں گا۔ اس لڑکی نے کہا یہ تو چٹکی کا کام ہے میرا، جس کے پاس حسن ہوتا ہے اسے ایسا لگتا ہے ہر کسی کو اپنے دامے فریب میں پھنسائے گی، اتنا آسان نہیں ہے، ہر کوئی لٹو نہیں ہوتا۔ رات کو جب یہ لڑکی آتی، نوجوان مسلح بچھاتا سجدے میں چلا جاتا، اور وہ کھڑی رہتی بیٹھی رہتی، کھڑی ہوتی بیٹھی ہوتی، رات گزر جاتی، وہ اونگ اونگ کر چلے جاتی۔ کتنے دن ہو گئے روزانہ وہ بات تک نہیں کرتا، سر تک نہیں اٹھاتا، اس کا سجدہ لمبا ہی ہوتا چلا جائے، جب وہ چلی جائے سجدے سے اٹھ جائے۔ مہینہ گزرنے کو آیا، تنگ آ گئی، کہا اس جوان کو اے نوجوان، اے پتھر دل کے لڑکے، ذرا اٹھ کر ایک بار مجھے دیکھ تو لے۔ میرے حسن کو دیکھنے کے لیے بادشاہوں کے شہزادے بے چین رہتے ہیں، بڑی بڑی جگہوں سے میرے نکاح کے پیغامات آتے ہیں، مگر میرے باپ کی عزت کی سلامتی کے لیے میں تیرے ساتھ لگی ہوں، کیا بات ہے تجھے غرور کتنا ہے، مجھے دیکھتا کیوں نہیں؟ نوجوان نے سر اٹھائے بغیر کہا بس تو اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتی، واپس چلی جا، اس لیے کہ ان آنکھوں میں ایک ہی حسن بس رہا ہے، وہ آمینہ کے لال کا حسن ہے۔ کیا بات ہے، نعرہ تکبیر، بس وہ ایک حسن بسا ہوا ہے، اور اس حسن کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ سبحان اللہ، وہ خاتون کے دل میں، اس لڑکی کے دل میں ایسی ہیبت طاری ہو گئی، ایسی ہیبت طاری ہو گئی، کپ کپانے لگ گئی اور کھڑی ہو کر کہنے لگی میں دل سے گواہی دیتی ہوں کہ تو بھی سچا ہے، تیرا دین بھی سچا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اٹھ جا، مجھے آزاد کر اس تمام واہیات زندگی سے، میں تیرے ساتھ آنے کو تیار ہوں، تیرے دین میں بھی اور تیرے نکاح میں بھی۔ نوجوان کھڑا ہوا، کہا کہ یہ ایمان لائی ہوئی۔ اس خاتون نے کہا میں تیری بیڑیاں کھولتی ہوں، میں یہاں سے جانے کا راستہ فراہم کرتی ہوں۔ دنیا جس کو پھنسانے کے چکر میں تھی، اکثر یہ دیکھا گیا ہے وہ خود اپنی گردن مصطفیٰ کے قدموں میں دینے کو تیار۔ کیا بات ہے، شرط اتنی ہے کہ محمد سے وفا تمہیں، ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و قلم تیرے ہیں، سبحان اللہ، سب تمہارا ہو سکتا ہے، سب تمہارا ہوگا، بس زندہ باد، مرحبا۔
میرے عزیزوں اب سنو آگے کی بات۔ علی بھی فرماتے ہیں ان جوانوں کی حکایت کیوں سنا رہا ہوں، یہ آنے والے حالات ہیں، آنے والے حالات ہیں۔ کہتے ہیں رات کی تنہائی میں اس خاتون نے اس نوجوان کی بیڑیاں کھول دی، حجرے کا دروازہ کھول دیا اور اس کو لے کر کے نکل گئی۔ کہا راستہ میں بتاتی ہوں، سلطنت کی سرحدیں میں عبور کراتی ہوں، پھر تیری مرضی، اگر مجھے ساتھ رکھنا ہے تو لے چل اپنے دیار میں، یا پھر چھوڑنا ہے تو چھوڑ دے۔ اس نوجوان نے کہا کہ ٹھیک ہے ساتھ چلو۔ رات کے وقت یہ دونوں تنہا ساتھ چل رہے تھے۔ یہ بھاگے ہوئے لوگ نہیں ہیں، یہ ایمان پر استقامت والے لوگ ہیں، سبحان، یہ حسن پر فدا ہونے والے لوگ نہیں۔ رات کے وقت جب چل رہے تھے، آدھی رات گزری ہوئی تھی، اچانک گھوڑوں کے دوڑنے کی آواز آئی۔ بہت اہم بات کر رہا ہوں، گھوڑوں کے ٹاپ کی آوازیں آنے لگ گئی۔ اب یہ دونوں ڈر کر کے ایک درخت کے پیچھے چھپ گئے۔ انہیں لگا بادشاہ کو خبر ہو گئی، بادشاہ نے ہمیں پکڑوانے کے لیے پوری فوج بھیج دی ہے۔ وزیر کو بھی پتہ چل گیا ہوگا، یہ ڈرے سہمے ہوئے درخت کے پیچھے چھپے ہوئے تھے کہ اب کیا ہوگا اس کے بعد۔ گھوڑوں کے دوڑنے کی آواز کم ہوتی گئی، کم ہوتی گئی، اور ان کے درخت کے آگے آ کر سارے گھوڑوں کی آواز رک گئی، سب رک گئے، اور یہ درخت کے باہر سر نہیں نکال رہے تھے۔ باہر آئی ہوئی جماعت نے ان کا نام لے کر پکارا، فلاں بن فلاں باہر آ جاؤ۔ یہ نوجوان کہتا ہے جب میں باہر آ کر دیکھا یہ بادشاہ کی فوج نہیں تھی، اس کے دونوں شہید بھائی پوری جماعت کے ساتھ گھوڑوں پر سوار ہیں، سبحان، جن کو بادشاہ نے کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا تھا وہ گھوڑوں پر سوار آ رہے ہیں۔ نوجوان دیکھ کر کے ہکا بکا رہ گیا، پوچھا بھائی جان آپ کیسے آئے، آپ کیسے آئے؟ ان دونوں بھائیوں نے کہا اے ہمارے ننھے بھائی کیا تجھے پتا نہیں اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے، تمہیں اس کا شعور نہیں، یہ صرف تو ہمیں دیکھ رہا ہے، پہچان رہا ہے، تجھے پتا ہے یہ جو جماعت ہمارے ساتھ آئی ہے عام لوگوں کی نہیں، یہ بدر خندق کے صحابہ کی جماعت ہے۔ سبحان اللہ، بہت اچھا، مرحبا، اللہ۔ بات صرف اتنی ہے، بات صرف اتنی ہے، اگر تم اللہ کے سچے بندے بن جاؤ، حضور کے وفادار بن جاؤ، پوری دنیا تمہارے لیے گھما دی جائے، حالات تمہارے لیے بدل دیے جائیں گے۔ تھوڑے دنوں کی بات ہے، اسی لیے اقبال نے کہا تھا سچی بات ہے، اے نوجوانوں میرا پیغام یہ ہے، اگر سننا ہے تو صرف اتنا ہے، کفر دم توڑ دے گا ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ، کفر دم توڑ دے گا ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ، گھر تم نکل آ جاؤ ایک بار نعرہ تکبیر کے ساتھ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیثیت، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، نعرہ تکبیر۔ اب بات یہ سن کر کے چلو، دو مثالیں میں نے تمہارے سامنے رکھی، ایک سیدنا خالد بن ولید کی، ایک یہ تین نوجوان بھائیوں کی، دونوں جگہ پر بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا دنیا نے کس ذریعے سے ہمیں خریدنے کی کوشش کی۔ خالد بن ولید کے جوانوں کو بھی دنیا عورت اور دولت سے خریدنا چاہتی تھی، ان تین جوان بھائیوں کو بھی دنیا دولت اور عورت سے خریدنا چاہتی تھی۔ آج بھی وہی سچویشن ہے، آج اگرچہ سامنے تمہارے ساتھ میں نہیں لایا جاتا لیکن ہر ایک کی مٹھی میں انٹرنیٹ پہنچا کر کے، گندی تصویریں تمہارے سامنے پہنچا کر کے تمہارے ایمان کو خریدنے کی دنیا کوشش میں لگی ہوئی ہے۔ آپ کو پتا ہے پوری دنیا کی سب سے بڑی انڈسٹری پورنوگرافی کی ہے، یہ بالی ووڈ